بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد اول، اجر کے عنوان سے آیات ترجمہ تشریحات جمع کی گئی ہیں، پیش کی جا رہی ہے۔ اجر کے مستحق تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 103 210۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت 112۔ حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت 274۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کیسے لوگ اجر کے مستحق ہیں؟ اللہ کے ہاں کسی مستحق کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تفہیم القرآن جلد دوم، صفحات 94 250 372 413 428۔ سورہ اعراف آیت 170۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ سورہ اعراف آیت 170۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ سورہ توبہ آیت 120۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتخاب وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ سورہ ہود آیت 115۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت 56۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ یوسف آیت 56۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت 90۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں سے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ نیکی کا اجر آدمی کے عمل سے زیادہ دیتا ہے۔ تفہیم القرآن جلد دوم، صفحہ 280۔ سورہ یونس آیت 26۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم
خطرم ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر رسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مزید فضل یعنی ان کو صرف ان کی نیکی کے مطابق اجر نہیں ملے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے گا۔ نیکی کی جزا دینے میں اللہ کا قانون برائی کی سزا سے مختلف ہے۔ تفہیم القرآن جلد دوم صفحات 250 280 570۔ سورہ توبہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ سورہ یونس آیت 26۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر رسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نحل آیت 96 97۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ صبر سے کام لینے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو راہ طمع اور خواہش یا جذبہ نفسانی کے مقابلے میں حق اور راستے پر قائم رہیں، ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو اس دنیا میں راست بازی اختیار کرنے سے پہنچتا ہو، ہر اس فائدے کو ٹھکرا دے جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہو، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں آنے والا ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس آیت میں مسلم اور کافر دونوں ہی گروہوں کے ان تمام کم نظر اور بے صبر لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، اس صحیح رویے سے محض آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا بھی بنتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاک باز اور معاملے کے کھرے ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی بھی بے ایمان اور بدعمل لوگوں کے مقابلے میں صریحاً بہتر رہتی ہے۔ جو ساکھ اور سچی عزت اپنی بے داغ سیرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے،
وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو میسر نہیں آتی جن کی ہر کامیابی گندے اور گھناؤنے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ بوریا نشین ہو کر بھی خلق کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے بہرامند ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنا سا حصہ بھی محلوں میں رہنے والے فساق و فجار نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے، یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ بالفاظ دیگر، جس شخص نے دنیا میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی اسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کی وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، صفحہ 140، سورہ انفال آیت 28۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، سورہ توبہ آیت 26۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اجر کبیر کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 602، سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اصل اہمیت اجر آخرت کی ہے۔ تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ 414، سورہ یوسف آیت 57۔ ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ کوئی شخص دنیاوی حکومت و اقتدار کو نیکی و نیکوکاری کا اصلی اجر اور حقیقی اجر مطلوب نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ خبردار رہے کہ بہترین اجر اور وہ اجر جو مومن کو مطلوب ہونا چاہیے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی مستحق کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 24، سورہ کہف آیت 30۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، سورہ کہف آیت 30۔ اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر اس کے قانون کی حدود میں جو کام بھی کیا جائے موجب اجر ہے۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 62، سورہ مریم آیت 16-17۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ انبیاء سابقین کے ماننے والے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو دوہرے اجر کے مستحق ہیں، صفحہ 645 649، سورہ قصص آیات 53-54۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَامُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو اب نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جو بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لهم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اجر عظیم کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 84 94 97، سورہ احزاب آیت 35۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخانتین والخانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کی اوصاف کی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی قدریں ہیں، بیسک ویلیوز ہیں، جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں۔ اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے، ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی۔ دوہرا اجر کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 87-88، سورہ احزاب آیت 31۔ ومن يخنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ دوہرا اجر دیں گے، سورہ احزاب حاشیہ نمبر 45۔ گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں کسی بلند مرتبے پر سرفراز فرماتا ہے، وہ بالعموم لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں، اور بندگان خدا کی بڑی تعداد بھلائی اور برائی میں انہی کی پیروی کرتی ہے۔ ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی بلکہ قوم کے بگاڑ کی موجب ہوتی ہے، اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے انسانوں کی فلاح کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جب وہ برے کام کرتے ہیں تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پاتے ہیں، اور جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کی جزا بھی ملتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھائی۔ اس آیت سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوگی اور جس قدر زیادہ امانت کی توقع ہوگی، وہاں اسی قدر زیادہ حتیٰ کہ حرمت اور ارتکاب خیانت کا جرم شدید ہوگا، اور اسی قدر زیادہ اس کا عذاب ہوگا۔ مثلا مسجد میں شراب پینا اپنے گھر میں شراب پینے سے شدید تر جرم ہے، اور اس کی سزا زیادہ سخت ہے۔ محرمات سے زنا کرنا غیر عورت سے زنا کی بنسبت اشد ہے، اور اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اجر کریم کن لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 104، سورہ احزاب آیات 41 تا 44۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیات 41 تا 44۔ بے حساب اجر کن لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 363-364، سورہ زمر آیت 10۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے نبی کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو اجر دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قاعدہ، تفہیم القرآن جلد 4 صفحات
373 372 373 سورہ زمر آیات 33 تا 35 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساخط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے زمانے جاہلیت میں ان سے اعتقادی اور اخلاقی دونوں ہی طرح کے بدترین گناہ سرزد ہو چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے صرف یہی ایک نیکی نہ کی تھی کہ اس جھوٹ کو چھوڑ دیا جسے وہ پہلے مان رہے تھے، اور وہ سچائی قبول کر لی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، بلکہ مزید برآں انہوں نے اخلاق، عبادات اور معاملات میں بہترین اعمال صالحہ انجام دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے وہ بدترین اعمال جو جاہلیت میں ان سے سرزد ہوئے تھے ان کے حساب سے محو کر دیے جائیں گے، اور ان کو انعام ان اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا جو ان کے نامہ اعمال میں سب سے بہتر ہوں گے۔ نیکی کا اجر بے حساب ملے گا بشرطے کہ آدمی مومن ہو۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 411 سورہ مومن آیت 40 من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سورہ مومن آیت 40۔ اللہ کے ہاں فرما بردار بندوں کے اجر میں کبھی کمی نہیں کی جاتی۔ تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 101 سورہ حجرات آیت 14 وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ حجرات آیت 14۔ اجر کبیر کن لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ 46 سورہ ملک آیت 12 ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں، ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوری کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا۔